جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ منہاس صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے مئی میں ہونے والی پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور ایک دفعہ پھر سے بھارت کو خبردار کر دیا کہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو انجام پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ تباہ کن اور عبرتناک ہوگا۔ کتنا دو ٹوک اور واضح پیغام ہے یہ؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں دیکھوں چیف آرمی اسٹاف نے جو بات کی ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا اور انفارمیشن ڈس آرڈر، یہ ایسے دو ٹولز ہیں جو کہ لیتھلٹی آف ویپنز کی وجہ سے، پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور پریپیئرڈنس کی وجہ سے انڈیا اب مزید پاکستان کو الزامات دے کر کسی اوفینسو کا جو متحمل ہو نہیں سکتا۔ تو بڑے واضح طور پر چیف آرمی اسٹاف نے کہا، میں ایڈوائز کرتا ہوں انڈین آرمی چیف کو اور انڈین لیڈرشپ کو کہ وہ مزید نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے کوئی کسی بھی قسم کی لمیٹڈ وار یا کنونشنل وار کے سوچے بھی نہیں، کیونکہ ہم نے مئی میں جس طرح سے ان کے رافیل گرائے ہیں، S-400 کو تباہ کیا، اب کا جو رسپانس ہوگا وہ نیو نارمل ہوگا رسپانس کے قسم، اور اس کا پین انتہائی شدید ہوگا۔ تو بڑے واضح طور پر انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ہم شور کے آج چیف آرمی اسٹاف کا جو ایڈریس تھا اس کو اپنے سارے ٹی وی چینلز اور اپنے تمام انٹیلیجنس کے ٹینٹیکلز کے ذریعے اس کو سن رہے ہوں گے کہ کیا پوزیشن ہے پاکستان کی۔ تو پاکستان نے جتنی سیکیورٹی ریلیٹڈ اپنی پالیسیز ہیں جو کہ لنکڈ ہوتی ہیں آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ، اس کا بڑا مکمل طور پہ احاطہ کیا، کہ جس میں ساؤتھ ایشیا کے متعلق، جس میں کہ انڈیا کے ساتھ جتنی بھی اسکرمشز ہوئی اور اس کا پور ہم نے رسپانس دیا آپریشن بنیان مرسوس کے سلسلے میں، اس کے ساتھ ہمارے ویسٹرن بارڈر پر بڑے واضح پیغام دیا افغانی جو طالبانی گورنمنٹ ہے رجیم کو کہ اپنے وہاں پر کسی بھی قسم کی پروکسی کو لے کے آگے نہ چلیں اور اس کو لگام ڈالیں، ادروائز پاکستان اپنی عوام کے ساتھ مل کر اس کو بھی نیست و نابود کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ہماری سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہماری ذمہ داریاں سعودیہ کے حساب سے، جو حرمین شریفین کے حساب سے، اس کا ذکر بڑے مفصل طریقے سے کیا، جو غزہ میں بیسیکلی جو وہاں پر معصوم فلسطینیوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا تھا، اس کو روکنے میں جو ڈپلومیٹک یا سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کی ایفرٹ تھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، چاہے وہ ہمارے سولجرز ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، پولیس ہو، رینجرز، ایف سی، جو بھی تمام کو اسپیشلی نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی افواج اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک انچ بھی جو وہ کمپرومائز نہیں کرے گی، اور پوری دنیا نے اس کی متعارف ہے، اور ایک بھرپور قسم کے رسپانس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ کوئی اوفینسو ہمارا مقصد نہیں، لیکن جس نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ہم اس کے مزاج کے مطابق اس کو رسپونڈ جنریٹ کریں گے۔ تو ایک انتہائی مفصل تقریر، اور جب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، ایسٹرن بارڈر پہ، سعودیہ میں، مڈل ایسٹ میں، امریکہ کے اندر ارسوائل، وہ سب چیزیں آج کی تقریر میں کور کی گئیں، اور وہ یہی سننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اب کس ڈائریکشن میں۔ تو اتنا جامع جو ایڈریس ہے کریڈٹس کے ساتھ آج پاسنگ آؤٹ کاکول کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیکیورٹی کنسرنس کو، پاکستان کی اسٹرینتھس کو، پاکستان کا سیکیورٹی جو ہمارا کورس ہے، جو ہماری ویژن ہے، اس کو کور کرتا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی اسٹرینتھ آج بڑے واضح لفظوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کاکول میں بیان کی۔ بالکل، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کاکول میں ملٹری پاسنگ اکیڈمی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔